خداوند کے زندہ کلام میں سے پہلا سیموئیل اور اس کا 25واں باب۔ اور سیموئیل مر گیا اور سب اسرائیلی جمع ہوئے اور انہوں نے اس پر نوحہ کیا اور اسے راما میں اسی کے گھر میں دفن کیا۔ اور داؤد اٹھ کر دشت فاران کو چلا گیا، اور معاون میں ایک شخص رہتا تھا جس کی ملکیت کرمل میں تھی۔ یہ شخص بہت بڑا تھا اور اس کے پاس 3000 بھیڑیں اور 1000 بکریاں تھیں، اور یہ کرمل میں اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا تھا۔ اس شخص کا نام نابال اور اس کی بیوی کا نام ابیجیل تھا۔ یہ عورت بڑی سمجھدار اور خوبصورت تھی، پر وہ مرد بڑا بے ادب اور بدکار تھا، اور وہ کالب کے خاندان سے تھا۔ اور داؤد نے بیابان میں سنا کہ نابال اپنی بھیڑوں کے بال کتر رہا ہے، سو داؤد نے 10 جوان روانہ کیے، اور اس نے ان جوانوں سے کہا کہ تم کرمل پر چڑھ کر نابال کے پاس جاؤ اور میرا نام لے کر اسے سلام کہو، اور اس خوشحال آدمی سے یوں کہو کہ تیری اور تیرے گھر کی اور تیرے مال اسباب کی سلامتی ہو۔ میں نے اب سنا ہے کہ تیرے ہاں بال کترنے والے ہیں، اور تیرے چرواہے ہمارے ساتھ رہے اور ہم نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور جب تک وہ کرمل میں ہمارے ساتھ رہے ان کی کوئی چیز کھوئی نہ گئی۔ تو اپنے جوانوں سے پوچھ اور وہ تجھے بتائیں گے۔ بس ان جوانوں پر تیرے کرم کی نظر ہو، اس لیے کہ ہم اچھے دن آئے ہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں کہ جو کچھ تیرے ہاتھ آئے اپنے آدمیوں، اپنے خادموں اور اپنے بیٹے داؤد کو عطا کر۔ سو داؤد کے جوانوں نے جا کر نابال سے داؤد کا نام لے کر یہ باتیں کہیں اور چپ ہو رہے۔ نابال نے داؤد کے خادموں کو جواب دیا کہ داؤد کون ہے اور یسی کا بیٹا کون ہے؟ ان دنوں بہت سے نوکر ایسے ہیں جو اپنے آقا کے پاس سے بھاگ جاتے ہیں۔ کیا میں اپنی روٹی اور پانی اور ذبیحے جو میں نے اپنے کترنے والوں کے لیے ذبح کیے ہیں لے کر ان لوگوں کو دوں جن کو میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں کے ہیں؟ سو داؤد کے جوان الٹے پاؤں پھرے اور لوٹ گئے اور آ کر یہ سب باتیں اسے بتائیں۔ تب داؤد نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنی اپنی تلوار باندھ لو۔ سو ہر ایک نے اپنی تلوار باندھی اور داؤد نے بھی اپنی تلوار حمائل کی۔ سو قریباً 400 جوان داؤد کے پیچھے چلے اور 200 اسباب کے پاس رہے۔ اور جوانوں میں سے ایک نے نابال کی بیوی ابیجیل سے کہا کہ دیکھ، داؤد نے بیابان سے ہمارے آقا کو مبارکباد دینے کو قاصد بھیجے، پر وہ ان پر جھنجھلایا، لیکن ان لوگوں نے ہم سے بڑی نیکی کی اور ہمارا نقصان نہیں ہوا، اور میدانوں میں جب تک ہم ان کے ساتھ رہے ہماری کوئی چیز گم نہ ہوئی، بلکہ جب تک ہم ان کے ساتھ بھیڑ بکری چراتے رہے وہ رات دن ہمارے لیے گویا دیوار تھے۔ سو اب سوچ سمجھ لے کہ تو کیا کرے گی، کیونکہ ہمارے آقا اور اس کے سب گھرانے کے خلاف بدی کا منصوبہ باندھا گیا ہے، کیونکہ یہ ایسا خبیث آدمی ہے کہ کوئی اس سے بات نہیں کر سکتا۔ تب ابیجیل نے جلدی کی اور 200 روٹیاں اور مے کے 2 مشکیزے اور 5 پکی پکائی بھیڑیں اور بھنے ہوئے اناج کے 5 پیمانے اور کشمش کے 100 خوشے اور انجیر کی 200 ٹکیاں ساتھ لیں اور ان کو گدھوں پر لاد دیا، اور اپنے چاکروں سے کہا، تم مجھ سے آگے جاؤ، دیکھو میں تمہارے پیچھے پیچھے آتی ہوں۔ اور اس نے اپنے شوہر نابال کو خبر نہ کی۔ اور ایسا ہوا کہ جو ہی وہ گدھے پر چڑھ کر پہاڑ کی آڑ سے اتری، داؤد اپنے لوگوں سمیت اترتے ہوئے اس کے سامنے آیا اور وہ ان کو ملی۔ اور داؤد نے کہا تھا کہ میں نے اس پاجی کے سب مال کی جو بیابان میں تھا بے فائدہ اس طرح نگہبانی کی کہ اس کی چیزوں میں سے کوئی چیز گم نہ ہوئی، کیونکہ اس نے نیکی کے بدلے مجھ سے بدی کی۔ سو اگر میں صبح کی روشنی ہونے تک اس کے لوگوں میں سے ایک لڑکا بھی باقی چھوڑوں تو خدا داؤد کے دشمنوں سے ایسا ہی بلکہ اس سے زیادہ ہی کرے گا۔ اور ابیجیل نے داؤد کو دیکھا تو جلدی کی
اور گدھے سے اتری اور داؤد کے آگے اوندھی گری اور زمین پر سرنگوں ہو گئی، اور وہ اس کے پاؤں پر گر کر کہنے لگی، مجھ پر اے میرے مالک، مجھی پر یہ گناہ ہو، اور ذرا اپنی لونڈی کو اجازت دے کہ تیرے کان میں کچھ کہے، اور تو اپنی لونڈی کی عرض سن۔ میں تیری منت کرتی ہوں کہ میرے مالک اس خبیث آدمی نابال کا کچھ خیال نہ کرے، کیونکہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی وہ ہے۔ اس کا نام نابال ہے اور حماقت اس کے ساتھ ہے، لیکن میں نے جو تیری لونڈی ہوں اپنے مالک کے جوانوں کو جن کو تو نے بھیجا تھا نہیں دیکھا، اور اب اے میرے مالک، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان ہی کی سوگند کہ خداوند نے جو تجھے خون ریزی سے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا ہے، اس لیے تیرے دشمن اور میرے مالک کے بدخواہ نابال کی مانند ٹھہریں۔ اب یہ ہدیہ جو تیری لونڈی اپنے مالک کے حضور لائی ہے، ان جوانوں کو جو میرے خداوند کی پیروی کرتے ہیں دیا جائے۔ تو اپنی لونڈی کا گناہ معاف کر دے، کیونکہ خداوند یقیناً میرے مالک کا گھر قائم رکھے گا، اس لیے کہ میرا مالک خداوند کی لڑائیاں لڑتا ہے، اور تجھ میں تمام عمر برائی نہیں پائی جائے گی۔ اور گو انسان تیرا پیچھا کرنے اور تیری جان لینے کو اٹھے تو بھی میرے مالک کی جان زندگی کے بکچا میں خداوند تیرے خدا کے ساتھ بندھی رہے گی، پر تیرے دشمنوں کی جانیں وہ گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دے گا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے وہ سب نیکیاں جو اس نے تیرے حق میں فرمائی ہیں کر چکے گا اور تجھ کو اسرائیل کا سردار بنا دے گا، تو تجھے اس کا غم اور میرے مالک کو یہ دلی صدمہ نہ ہوگا کہ تو نے بے سبب خون بہایا یا میرے مالک نے اپنا انتقام لیا۔ اور جب خداوند میرے مالک سے بھلائی کرے تو تو اپنی لونڈی کو یاد کرنا۔ داؤد نے ابیجیل سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا مبارک ہو، جس نے تجھے آج کے دن مجھ سے ملنے کو بھیجا، اور تیری عقل مندی مبارک۔ تو خود بھی مبارک ہو جس نے مجھ کو آج کے دن خون ریزی اور اپنے ہاتھوں اپنا انتقام لینے سے باز رکھا، کیونکہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم، جس نے مجھے تجھ کو نقصان پہنچانے سے روکا، کہ اگر تو جلدی نہ کرتی اور مجھ سے ملنے کو نہ آتی تو صبح کی روشنی تک نابال کے لیے ایک لڑکا بھی نہ رہتا۔ اور داؤد نے اس کے ہاتھ سے جو کچھ وہ اس کے لیے لائی تھی قبول کیا، اور اس سے کہا، اپنے گھر سلامت جا، دیکھ میں نے تیری بات مانی اور تیرا لحاظ کیا۔ اور ابیجیل نابال کے پاس آئی اور دیکھا کہ اس نے اپنے گھر میں شاہانہ ضیافت کی طرح ضیافت کر رکھی ہے، اور نابال کا دل اس کے پہلو میں مگن ہے، اس لیے کہ وہ نشہ میں چور تھا۔ سو اس نے اس سے صبح کی روشنی تک نہ تھوڑا نہ بہت کچھ نہ کہا۔ صبح کو جب نابال کا نشہ اتر گیا تو اس کی بیوی نے یہ باتیں اسے بتائیں، تب اس کا دل اس کے پہلو میں مردہ ہو گیا اور وہ پتھر کی مانند سن پڑ گیا۔ اور 10 دن کے بعد ایسا ہوا کہ خداوند نے نابال کو مارا اور وہ مر گیا۔ جب داؤد نے سنا کہ نابال مر گیا تو وہ کہنے لگا کہ خداوند مبارک ہو، جو نابال سے میری رسوائی کا مقدمہ لڑا اور اپنے بندہ کو بدی سے باز رکھا، اور خداوند نے نابال کی شرارت کو اسی کے سر پر لادا۔ اور داؤد نے ابیجیل کے بارے میں پیغام بھیجا تاکہ اس سے بیاہ کرے۔ اور جب داؤد کے خادم کرمل میں ابیجیل کے پاس آئے تو انہوں نے اس سے کہا کہ داؤد نے ہم کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ ہم تجھے اس سے بیاہنے کو لے جائیں۔ سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندھے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ اور ابیجیل نے جلدی کی اور اٹھ کر گدھے پر سوار ہوئی اور اپنی 5 لونڈیاں جو اس کے جلو میں تھیں ساتھ لے لیں، اور وہ داؤد کے قاصدوں کے پیچھے پیچھے گئی اور اس کی بیوی بنی۔ اور داؤد نے یزرییل کی اخینوئم کو بھی بیاہ لیا، سو وہ دونوں اس کی بیویاں بنی۔ اور ساؤل نے اپنی بیٹی میکل کو جو داؤد کی بیوی تھی لیس کے بیٹے جلیمی فلتی کو دے دیا تھا۔
پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔